Assalamu alaikum. This is me Rashid Ali Malik, and today my topic is Ghazwa or Battle of Trench اور خندق اور عذاب. تو اس کے جو ہے اس غزوہ کے بہت سارے نام ہیں، تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. تو چلیے ہم اپنا کلاس جو ہے باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں جو ہے لازمی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامیات کا جو کلاس ہوتا ہے وہ کافی جو ہے نا اس کے اندر مجھے کافی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، اس کے اندر اس کی جو ریئل انفارمیشن ہے یہ ایسے ہے، یہ میری انفارمیشن غلط ہے. تو میں اس کے اندر ایک بات ایڈ کر دوں کہ میں جو ہے آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے حوالے سے چیزیں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی ٹیسٹ میں کیا رائٹ آپشنس ہوتے ہیں اور ٹیسٹنگ سروسز کس چیز کو رائٹ آپشن مانتی ہیں. اگر بالفرض اس طرح کی چیز آپ کو اس کلاس میں بھی نظر آئے جو کہ آپ کے حساب سے غلط ہو، لیکن وہ ٹیسٹنگ سروسز کے حساب سے وہ رائٹ ہوتی ہے، اس کو رائٹ آپشن مانا جاتا ہے. تو میں اپنے کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی سب کو انفارم کر رہا ہوں کہ یہ جو میرے پاس انفارمیشن آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہے اور میں ون بائی ون ایک ایک پوائنٹ کو ایکسپلین کروں گا، یہ کسی بھی ٹیسٹ میں جو اسلامیات کے سوال آتے ہیں یہ وہ سوال ہے اور پاسٹ پیپر سے لیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیسٹنگ سروسز میں رائٹ آپشن ہوتے ہیں وہ اس حساب سے میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں. تو چلیے میں اپنا جو ہے کلاس باقاعدہ اسٹارٹ کرتا ہوں. تو بیٹل آف ٹرینچ جو ہے وہ کب جو ہے اس کو جو ہے نا پہلے تو اس کے تینوں نام یاد رکھ لینا. بس اس کو خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق، اس میں خندق کھودی گئی. اس کو جو ہے بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں انگلش میں، یا اس کے علاوہ جو ہے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹل آف الائز بھی کہتے ہیں. تو اس کے چار نام ہیں، یاد رکھ لیں. اچھا، اس کے بعد اپنے اس کا پہلا ہی پوائنٹ یہ ہے کی پوائنٹس کے ایئر یاد رکھنا ہے کہ 627 AD، یعنی جو عیسوی سال تھا وہ 627 AD ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہجری سال ہے وہ ہے 5 ہجری. اینڈ اس کو جو ہے دوسرا نام بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب. یہ میں نے پہلے ہی پوائنٹ بتا دیا تھا کہ احزاب مینس الائز، اینڈ دس بیٹل از آلسو نون ایز بیٹل آف الائز. تو اس کو بیٹل آف الائز بھی کہتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ جو ہے نا ان غزوات میں سے جو ہے نا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس غزوہ میں جو ہے ورسز کون تھے. جیسے کہ پہلی بدر کی جنگ تھی، اس کے بعد احد، اس کے بعد جو ہے پھر بیٹل آف ٹرینچ. تو بعض دفعہ یہ بھی پوچھا تھا کہ مسلم ورسز جو ہے وہ کون تھے، اس کے خلاف کن کے خلاف جو یہ جنگ لڑی گئی. تو یہ یاد رکھنا ہے. تو ایک دو پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ٹوٹل جو ہے نا 27 غزوات ہیں اسلام میں جو ہوئی ہیں، اور ان میں سے 12 کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ہے. اچھا، یہاں پہ میں کنٹینیو کرتا ہوں اپنے کلاس کو. قریش ورسز اس کے ساتھ جو ہے پلس الائز جو ہے اس کے اندر جو ہے مکہ کے قریش اور مدینہ کے جو مسلمس تھے نا، یہ ہمیشہ آپس میں آمنے سامنے رہے ہیں. لیکن اس کے اندر جو ہے نا کچھ اور بھی جو ہے شمولیت ہوئی تھی، یہودیوں کی جانب سے بھی اس کے اندر جو ہے نا شمولیت ہوئی تھی. تو یہ مل کے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی. تو اس وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قریش آف مکہ پلس الائز ورسز مسلمس آف مدینہ. تو یہ آپس میں جو ہے دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے. اینڈ سورہ احزاب ان قرآن از آن دا نیم آف بیٹل. تو دیکھیں اس پوائنٹ کو میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ٹوٹل جو ہے نا غزوات ہیں 27، جن میں سے 12 کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اس کے علاوہ ایک غزوہ ایسی ہے جس کے نام پہ سورت بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سورہ احزاب. ٹھیک ہے، اور احزاب جو ہے اس بیٹل آف ٹرینچ یا غزوہ خندق کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ چلتے ہیں کہ وائفس آف دا ہولی پرافٹ اور مدرس آف دا بلیورس از مینشنڈ ان سورہ احزاب. ہمیں ایک پوائنٹ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ جو ہے نا بلیورس کی مدرس ہیں، یعنی جو اس کے پیروکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں نا ان کو ہم مدرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس سورہ میں آیا؟ یہ ایک سوال تھا، ہمیں پاس پیپر میں نظر آیا تھا. تو میں نے وہاں سے جو یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو ٹیسٹ ہوتی ہے نا ان میں اس طرح کا ایک سوال تھا. تو میں نے وہاں سے جو یہ پک کیا اور یہاں پہ مینشن کیا کہ سورہ احزاب کی جو ہے ویلیو ہے. اب یہاں پہ دو مین پوائنٹس ہیں کہ سورہ احزاب وہ ہے جو ایک غزوہ کے نام پہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں مینشنڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بلیورس کی جو ہے وہ مدرس ہیں. ٹھیک ہے، ام المومنین، یعنی یہ جو ہے سورہ احزاب کے اندر مینشنڈ ہے. اینڈ اس کے بعد آتے ہیں کہ مسلمس آرمی جو ہے وہ کنسسٹڈ آف 3000 کمپینینس اینڈ دی آرمی آف کفار 10,000 پرسنس. تو غزوات میں جو ہے نا اپنے مین 5-6 پوائنٹس لازمی یاد رکھنے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے کون لیڈ کر رہا ہے، ان کی طرف سے کفار کی طرف سے کون لیڈ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے،
اور جو ہے کفار کی تعداد کتنی، ان میں سے MCQs بنتے ہیں. تو یہ نمبرز جو ہے نا اپنے لازمی یاد رکھنے کے 3000 مسلمس اینڈ 10,000 جو ہے وہ کفار ہیں. اینڈ اس کے بعد آتے ہیں کہ ابو سفیان واز دا کمانڈر آف کفارس آرمی. دین ابو سفیان جو ہے وہ کا آرمی جو ہے کفار کی، اس کا جو ہے لیڈر تھا، کمانڈر تھا. اینڈ اس کے بعد آتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی گیو این اوپینین ٹو ڈگ اے ٹرینچ. اچھا، مدینہ جو ہے نا تینوں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اس وقت. جغرافیکل پوزیشن اب کی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں پرانی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ 3 طرف سے جو ہے نا مدینہ بنتا پہاڑوں سے، اور ایک طرف سے صرف انٹری کا راستہ تھا، وہ کھلا ہوا تھا. تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ فوج جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف چل پڑی تھی، اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھے. تو مسلمانوں کو یہ جو ہے نا کافی نقصان پہنچا سکتے تھے. تو حضرت سلیمان فارسی تھے وہ صحابی جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک ہی راستہ انٹر ہونے کا مدینہ کا، وہاں پہ ایک خندق کھودی جائے تاکہ وہ انٹر ہی نہ ہوں اور شہر میں جو ہے لڑائی نہ ہو. تو اس کا فیصلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ڈیسیجن کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. تو اس کے ساتھ مل کے جو ہے اب یہاں پہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے آگے ریڈ کرتا جاتا ہوں، ایکسپلین بھی کرتا جاتا ہوں. ڈچ ڈگ آن بارڈر آف سیریا، یعنی سیریا کے بارڈر پہ جو ہے یہ کی گئی ود دی ہیلپ آف 3000 کمپینینس ان 2 ویکس. تو یہ بھی مین پوائنٹس ہیں، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں. 2 ویکس کے اندر 3000 لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ جو ہے خندق کھو دی گئی. اینڈ ٹرینچ واز 3.5 miles لانگ اینڈ 5 feet ڈیپ. اچھا، یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اندر کافی تضاد ہے، یہ مختلف جگہوں پہ مختلف آتا ہے، لیکن میں نے یہاں پہ جو ہے یہ لکھا ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے نا مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں آتی ہیں کہ جو خندق تھی وہ 3.5 miles لانگ ہے، اور اس کے علاوہ 5 feet جو ہے وہ ڈیپ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا تضاد آتا ہے، لیکن اس پوائنٹ کو بھی آپ یاد رکھ لیں. اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیلف پارٹیسپیٹڈ ان دا ایکٹیویٹی آف ڈگنگ ٹرینچ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا یہ خندق کھودنے میں. اینڈ اس کے بعد یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا 4 نمازیں جو ہیں مسڈ ہوئی ہیں. تو ان دس غزوہ اور ہولی پرافٹ مسڈ 4 پریئرس. سوری، یہاں پہ نا ایک ورڈ آنا تھا پریئرس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا 4 جو ہے نمازیں اس کے اندر جو ہے وہ مس ہوئیں. اینڈ نیکسٹ چلتے ہیں. ان اے بیٹل آف ٹرینچ حضرت صفیہ کلڈ اے جو. اس جنگ کے اندر حضرت صفیہ نے جو ہے نا ایک یہودی کو گلڈ کیا تھا. تو یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی جنگ ہے جس کے اندر پہلی دفعہ جو ہے کسی مسلم عورت نے جو ہے وہ باقاعدہ جنگ میں حصہ لے کے اور جو ہے قتل بھی کیا کسی جو ہے کافر کو. تو وہ ہے بیٹل آف ٹرینچ، اس پہ باقاعدہ جو ہے نا کل کیا ہے. اچھا، جنگ احد میں بھی جو ہے فیمیل نے پارٹیسپیشن کی ہے، لیکن فیمیل نے وہاں پہ پارٹیسپیشن کی ہے کہ جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا تو ان کو ان کی تیمار داری کے لیے اور ان کو جو ہے نا داد رسی کے لیے وہاں پہ فیمیلس نے جو ہے نا حصہ لیا تھا. لیکن باقاعدہ کسی جنگ میں اگر حصہ لے کے اور کسی کافر کو مارا ہے وہ ہے ٹرینچ. ٹھیک ہے، تو بالکل یہ اسی طرح کا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلی غزوہ جو ہے وہ کب اور کون سی ہے، تو وہ پہلی ہجری میں غزوہ ابوا یا ودان، غزوہ ابوا یا ودان کے نام سے ایک جنگ ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پہلی باقاعدہ لڑی جانے والی جنگ کون سی ہے، وہ ہے بدر، کیونکہ ابوا اور ودان جو ہے وہ جنگ لڑی نہیں گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کا جو حکم ہے وہ 2 ہجری سے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو باقاعدہ لڑی جانے والی جنگ جو ہے وہ بدر ہے. تو بالکل اسی طرح اگر آپ سے آ جاتا ہے کہ باقاعدہ فیمیل جو ہے مسلم فیمیل نے پارٹیسپیٹ کیا اور جنگ لڑی اور قتل بھی کیا کسی کو، تو وہ ہے جنگ مطلب خندق، غزوہ خندق. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایک جو کو قتل کیا. اچھا، اس کے اندر جو ہے ایک یہودیوں کا جو ہے نا قبیلہ مدینے میں رہتا تھا. اچھا، اس سے بھی پہلے میں ایک آپ لوگوں کو اور پوائنٹ بتا دوں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو ہے نا تشریف لے آئے، اور تو پہلی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ جو ہے نا طے پایا. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کا پہلا قانون، دنیا کا پہلا قانون بھی کہتے ہیں، چارٹر آف میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں، چارٹر آف مدینہ یا میثاق مدینہ، جو کہ پہلی ہجری میں جو ہے نا ہوا. اور اس کے اندر 53 جو ہے نا آرٹیکلس ہیں. ٹھیک ہے، تو ان آرٹیکلس کو یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دوں، وہ یہ کہ
یہ جو معاہدہ طے پایا تھا مدینے کے جو کفار تھے، یہودی تھے، ان کے اور مسلمان کے درمیان، وہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھی کہ اگر مدینے کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ یہودی ہو، ہم نے مدینے کا بچاؤ کرنا ہے، اور مدینے میں امن لانے کے لیے ہم دونوں نے مل کے اس کا جو ہے اس کا جس نے اٹیک کیا اس کو ہم نے مل کے جواب دینا ہے، بھرپور جواب دینا ہے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے میثاق مدینہ میں ایک ایسی شرط بھی رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر ہندو نہیں، جیوز اینڈ مسلمز دونوں راضی ہوئے کہ ہم کبھی بھی مدینے میں کوئی اٹیک ہوگا تو ہم مل کر جو ہے اس کو جواب دیں گے۔ تو اس وقت یہودیوں کا ایک قبیلہ جو ہے وہ مدینے کے اندر تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ۔ اب بنو قریظہ کی اندر سے جو دلی ہمدردی تھی وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے طے تو کیا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے پتہ تھا کہ جب کسی بھی وقت باہر جو خندق کے باہر جو کافر جو کھڑے ہوئے ہیں اور مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت اندر آ کے جو ہے حملہ کر سکتے ہیں، اور ان کو بھی یہ یقین تھا کہ اندر جو ہمارے یہودی ہیں مدینے میں وہ ہماری مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن وہ باؤنڈ تھے کہ میثاق مدینہ جو کہ پہلی ہجری پہ جو ہے سائنڈ ہوا تھا، جس میں 53 کا آرٹیکلس ہیں۔ یہ دونوں پوائنٹس جتنی بھی میں پوائنٹس بتا رہا ہوں یہ ساری پاس پیپرز کے جو ہے نا سوال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بنو قریظہ جو ہے نا یہاں پہ اندر رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان سے ان کو بڑی امیدیں تھیں کہ یہ جو ہے ہمیں جو ہے ہمیں فائدہ دیں گے اور ہمارا جو ہے ساتھ بھی دیں گے۔ تو حضرت صفیہ جو ہے اسی طرح ایک جیو کو گلڈ کر دیتی ہیں تاکہ اگر ان کے دل میں جو ہے پہلے سے ہی اگر کوئی اپنے کافر بھائیوں کے لیے کوئی ان کے دل میں محبت ہے تو وہ ختم ہی ہو جائے، اور ان کے دل میں وہ بھی ہو کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے اور مسلمان ہمارے سے ناواقف ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت صفیہ جو ہے نا وہ ایک جیو کو کلڈ کر دیتی ہیں مدینہ میں تاکہ ان کے دل میں جو پہلے سے ہی محبت ہے کافروں کے لیے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو واقعہ بتایا، اینڈ آگے چلتے ہیں کہ حضرت صفیہ واز آنٹ آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پھپھو ہیں، اینڈ ان بیٹل آف احزاب آر پرسنگ لاسٹ آف کولڈ ونڈ بلو۔ تو یہ جو کافروں کا جو ایک بہت بڑا تعداد جو ہے 10,000 لوگوں کی تعداد جو ہے وہ خندق کے باہر کھڑی رہی، لیکن انٹر نہ ہو چکے۔ ایک بہت بڑا پھر آخر میں جو ہے نا ایک طوفان آتا ہے جس سے جو ہے ان کے خیمے بھی اکھڑ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ جو جس حساب سے وہ لڑنے آتے ہیں وہ بھی ایک لمیٹڈ وسائل کے ساتھ جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اتنے دن خیمے لگانے پڑیں گے اور جو ہے ہمیں اتنے دن رہنا پڑے گا، تو اس وجہ سے ان کے پاس غذائی قلت ہونے لگی، ان کے جو ہے جان و مال کو نقصان ہونے لگا کیونکہ خود بھی جو ہے وہ بھوکے مر رہے تھے، ان کے علاوہ ان کے ساتھ جو جانور تھے وہ بھی بھوکے مر رہے تھے۔ پھر ایک دن جو ہے بہت بڑا جو ہے طوفان آتا ہے، ان کے خیمے ہی اکھڑ جاتے ہیں، آخر جو ہے ان کو کوئی جو ہے کامیابی نہیں ملتی اور وہ واپس جو ہے جاتے ہیں۔ اچھا، اس دوران جو ہے ٹرینچ ایک جگہ سے جو ہے خندق ایک جگہ سے تھوڑی کم چوڑی ہوتی ہے، تو وہاں سے 4 جو ہے نا کافر کراس کرتے ہیں۔ اب ان کے نام بھی یاد رکھنے ہیں اور ان میں سے جو ہے حضرت علی نے کس کو گلڈ کیا ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ تو جہاں سے تھوڑی سی خندق کم تھی نا وہاں سے 4 کافر جو ہے وہ کراس ہو کر جو ہے دوسری طرف جو ہے مدینہ کی طرف نکلے۔ تو ان میں سے ایک نوفل تھا، ایک عبدو اینڈ زبیر اینڈ زرار۔ تو یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے جو ہے یہ ٹرینچ کراس کی، اینڈ نوفل اور عبدو جو ہے وہ حضرت علی نے ان کو گلڈ کیا، حضرت علی نے ان کو جو ہے جہنم واصل کیا، اینڈ جو دوسرے 2 تھے زبیر اینڈ زرار یہ واپس جو ہے اپنی طرف بھاگ گئے، یعنی ٹرینچ سے نکل کے جو ہے واپس اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں کافروں والی سائڈ دوبارہ بھاگ گئے۔ تو عبدو جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ریسلر سمجھتا تھا اور بڑا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے قریش میں اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا، لیکن اس کو حضرت علی نے جو ہے وہ قتل کیا اور اس جو ہے جنگ میں جو ان کو جہنم واصل کیا۔ اینڈ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ دے کوڈ ناٹ مینیج جنرل اٹیک، تو یہ ایک جنرل اٹیک نہیں کر سکے مینیج کو، اور اس کے علاوہ یہاں پہ مسلمس ون دس بیٹل، تو مسلمانوں نے یہ بیٹل جیتی۔ اور پھر جو ہے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ پہلی ہجری میں جو میثاق مدینہ کا جو ہے ایک قانون ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے مدینہ پہ اٹیک ہوا ہے
تو مل کے جو ہے اس کا ساتھ دینا تھا کہ باہر کے کسی بھی بندے نے اگر اٹیک کیا تو یہاں پہ رہنے والے یہودی مدینے میں اور مسلمان مل کے اس کا جو ہے تحفظ کریں گے۔ تو اس قانون کی پاسداری نہیں کرتے یہودی، اور یہودیوں کا اسپیشلی کون سا قبیلہ؟ بنو قریظہ۔ تو اس کو جو ہے پھر مدینہ بدر کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رہے، ابھی تک ہم جنگیں پڑھ چکے ہیں، ایک بدر، اینڈ اس کے بعد احد، اینڈ اس کے بعد جو ہے ٹرینچ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 MCQs مختلف بتا رہا ہوں، یہ زبردست MCQs ہیں، آتے رہتے ہیں۔ اب پوچھا یہ جاتا ہے کیونکہ مدینے کے اندر نا 3 بڑے یہودی قبیلے رہتے تھے، جن کا نام تھا ایک بنو قینقاع، اینڈ اس کے بعد بنو نذیر اینڈ بنو قریظہ۔ اب یہ تینوں جو ہے نا مدینہ بدر ہوتے رہے ٹائم ٹو ٹائم۔ اب یہ مدینہ بدر کیسے ہوئے؟ کیونکہ جنگ بدر جو ہے نا وہ 2 ہجری کو لگی، اور 1 ہجری کو ہی میثاق مدینہ سائنڈ ہو گیا تھا۔ اور میثاق مدینہ میں نے سارا کچھ بتایا، اس میں سے ایک مین پوائنٹ ہے، وہ دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں اگر بھول گئی ہو آپ لوگوں کو، کہ مدینے کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا اس کو مل کے جواب دیں گے۔ تو جب بدر کی جنگ ہوتی ہے تو یہودیوں کا ایک قبیلہ جو ہے نا مدینہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت بھی جو ہے نا مکے کے قریش کے جو لوگ تھے وہ آتے ہیں، اور بدر میں مقام پہ ایک جنگ ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان جیتتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ سوال پوچھا یہ جاتا ہے کہ بدر کے بعد جو ہے نا یہودیوں کا کون سا قبیلہ مدینہ بدر ہوا؟ تو وہ ہے بنو قینقاع۔ تو اس کے پروننسیشن میں کچھ مسئلہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نام یاد رکھنا ہے، بنو قینقاع، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جس کو جو ہے بدر کی جنگ کے بعد مدینہ بدر کیا گیا۔ اینڈ پھر ہوتی ہے احد۔ تو احد میں بھی ایک مین قبیلہ یہودیوں کا ہے، وہ بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، اور مدینہ مسلمانوں کے ساتھ جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے مل کے ان کو جواب مکے کے قریش کو نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد پھر ایک یہودیوں کا قبیلہ مدینہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا نام جو ہے وہ ہے بنو نذیر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں NADIR۔ اب یہ نادر لگ رہا ہے لکھا ہوا، لیکن نذیر ہے، یہ بنو نذیر۔ اینڈ آخری جو بھی میں بتا رہا ہوں، مطلب اس کے بعد بھی اور بھی جنگیں ہیں، لیکن ابھی تک جو جنگ ہے وہ میں نے ٹرینچ پڑھائی ہے۔ تو ٹرینچ میں بھی جو ہے ایک قبیلہ ہے بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ تو قریظہ بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتا، یہ چپ کر کے جو ہے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم کافروں کا ساتھ ہیں۔ تو اب اس جنگ کے بعد جو ہے نا قریظہ، بنو قریظہ کو جو ہے نا مدینہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 مین قبیلے ہیں اور 3 مین جنگیں ہیں۔ ان جنگوں کے بعد 1 بائی 1 ان کو جو ہے مدینہ بدر کیا جاتا ہے۔ یہ مین پوائنٹس اور یہ MCQs ہیں، یہ یاد رکھنے ہیں۔ اب اگلے میں انشاءاللہ میں آپ کو کلاس میں بتاؤں گا کہ کیسے جنگ خیبر ہوتی ہے، اور جنگ خیبر جو ہے ان یہودیوں کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ یہ مدینہ بدر کر دیے جاتے ہیں تینوں قبیلے، اور یہ تینوں قبیلے مدینہ سے دور ایک اپنی بستی قائم کرتے ہیں جس کا نام ہے خیبر۔ تو اب جو نیکسٹ جنگ ہوگی وہ مسلم ورسز جیوز ہوگی، اینڈ جنگ خیبر ہوگی، غزوہ خیبر ہوگی۔ اس کے اندر ایک حضرت علی کی بہت بڑی پرفارمنس ہوتی ہے اس جنگ کو جتوانے میں، اور بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں تک جو میں نے آپ لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگر اور اس کے علاوہ MCQs کے حوالے سے کی پوائنٹس بتائیں، ان میں سے سارے کے سارے کام کے کوئی بھی چیزیں جو ہیں اس میں ایسی نہیں ہے کہ جو آپ نہ یاد کریں، سب یاد کریں۔ جب بھی بیٹل آف ٹرینچ میں، اسلامیات میں کبھی بھی کوئی سوال آئیں گے MCQs کے حوالے سے، تو انہی کی پوائنٹس میں سے آئیں گے جو میں نے 1 بائی 1 کر کے ایکسپلین کی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔